بہت سارے صحابہ نے شراب پی. آپ کہیں گے سارے صحابہ نعوذ باللہ شرابی تھے؟ جنہوں نے شراب پی ان کو سزا بھی ملی. تو اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی نے بدکاری کی وہ تو شراب کے حکم لانے سے پہلے ہے نا. یعنی اس کے بعد کی شراب کے حکم کے آنے سے پہلے تو سزا بھی نہیں تھی نا. میں سزا کی بات کر رہا ہوں. جن کو درے لگے ہیں شراب پینے پر کب لگے ہیں؟ شراب کے حکم کے حرمت کے حکم کے آنے کے بعد. تو وہ کون تھے؟ کافر تھے؟ نہیں, کافروں پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. مسلمان تھے. تو وہ مسلمان کون تھے؟ مدینہ والے تھے. مدینہ والے کون تھے؟ جو رسول اللہ کو دیکھ چکے تھے. تو صحابی کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم کو دیکھا ہو. تو اس کا مطلب ہے ان پر یہ حدیں جاری ہوئیں. کیا کہ تمام صحابہ عادل تھے, عادل ہیں, عادل رہیں گے, متقی تھے, متقی ہیں اور قیامت تک متقی رہیں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تمہارا بغیر کسی دلیل کے بہتان لگا دینا, الزام لگا دینا صحابہ کرام علیہم الرضوان پر, یہ صراحتاً صحابہ کی گستاخی ہے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا بغض ہے, اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے. تمہارے معتبر مستند جو مصنفین ہیں, نہ تم ان کی کبھی کتابوں سے ثابت کر سکتے ہو کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کرام شراب کے حرام ہونے کے بعد بھی شرابیں پیتے رہے. نہ ہی تم ہماری کسی اہل سنت کی کتاب سے یہ بات ثابت کر سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ بات صراحتاً جھوٹ ہے اور یہ بات گڑی ہوئی ہے جو کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی طرف منسوب کی جا رہی ہے. جب قرآن کریم میں اللہ نے آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ تم نے شراب کے قریب نہیں جانا, اور صراحتاً پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا, تو حضرت صحابہ جتنے بھی تھے سب نے اپنے گھروں سے شراب کے مٹکوں کو توڑنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ جب یہ اعلان ہو رہا تھا گلیوں کے اندر کہ شراب حرام ہو گئی, تو اگر کوئی پی رہا تھا تو اس نے کلی کر دی اور اپنے لبوں سے شراب کو دور کر دیا. جو صحابہ شراب کی تجارت کیا کرتے تھے انہوں نے اسی وقت عین لمحے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس شراب کی تجارت کو منسوخ کر دیا, ختم کر دیا. یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ تھے کہ جو عین قرآن کریم پر عمل کرنے والے تھے, عین شریعت پر عمل کرنے والے تھے. اس وقت سے لے کر اور جب تک وہ صحابہ دنیا میں باقی رہے تب تک دوبارہ پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. یہ صراحتاً الزام ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان پر, اور یہ تمہاری صرف جہالت ہے کہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ مدینے میں رہنے والا ہر بندہ صحابی ہے, یا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ نبی کریم کا دیدار کرنے والا ہر بندہ صحابی ہے. صحابی کی تعریف یہ نہیں ہے کہ جس نے رسول اللہ کا دیدار کیا ہو, بلکہ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور شرف پانے کے بعد ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا بھی ہو, اسے صحابی کہا جاتا ہے. نہیں تو بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے حضور کا دیدار تو کیا لیکن وہ مرتد ہو گئے, اور مدینے میں کئی سارے ایسے تھے جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے. تمہارے سامنے عبداللہ ابن ابی نام موجود ہے, اور اسی طرح سے مسلمہ کذاب جو تھا, مسلمہ کذاب جو تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر رکھا تھا. تو یہ تو صرف جہالت ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ مدینے میں رہنے والا ہر بندہ صحابی نہیں تھا, بلکہ جو صحابی رسول اللہ کا دیدار کیا, صحبت پائی, اور پھر ایمان کے ساتھ صحیح عقیدوں کے ساتھ عین قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابیت کا مرتبہ دیا ہے, اور ان کو جنت کی بشارت اللہ نے قرآن کریم فرقان حمید میں بیان فرمائی ہے. تو یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی گستاخی ہے کہ صحابہ کرام پر اتنا بڑا بہتان اور اتنا بڑا الزام معاذ اللہ لگا دیا گیا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں آپ صرف اپنی کتاب ہی کا مطالعہ کرتے تو آپ کو سمجھ آ جاتا کہ جامع الاخبار کے اندر شیخ محمد بن محمد سبزواری نے کیا لکھا ہے. انہوں نے لکھا قال علیہ السلام, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من سبنی فقتلوہ, جو مجھے گالی دے اسے قتل کر دو, ومن سب اصحابی فقد کفر, اور جس نے میرے صحابہ کو گالی دی تو تحقیق اس نے کفر کیا ہے. یہ آپ کے مصنف ہیں, تمہاری کتاب ہے, کم سے کم اپنی کتاب کا مطالعہ کرو. اگر مطالعہ ہوتا تو پھر کبھی جرت نہ ہوتی کسی صحابی کو گالی دینے کی, یا کل صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اس طرح سے گستاخی اور اس طرح سے توہین کرنے کی. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے, کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ نے ان کی پاکی کو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بہادری کو, اللہ نے ان کی آپس میں محبت کرنے کے انداز کو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو, اللہ رب العزت نے وہ صحابہ کے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے, کچھ فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے, ان تمام کا ذکر خیر کر کے اور وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا اعلان کر کے یہ بیان کر دیا ہے کہ سب کے سب صحابہ جنتی ہیں, اور جنتی صحابہ دنیا میں جنتیوں والے کام کرتے ہیں, جہنمیوں والے کام نہیں کرتے. اگرچہ تم ان تمام کاموں کی نسبت معاذ اللہ جان بوجھ کر زبردستی بغیر کسی دلیل کے ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کی طرف منسوب کر رہے ہو, تو قیامت کی صبح تک تم اپنے معتبر مصنفین کی عبارات بھی نہیں دکھا سکتے کہ جو صحابہ کے لیے اس طرح کی بات کہے. اہل سنت کی بات تو چھوڑ ہی دو, تو سمجھ آ گیا کہ یہ بغض صحابہ ہے, یہ صحابہ کی دشمنی ہے کہ جس کی وجہ سے تم نے جان بوجھ کر صحابہ کرام علیہم الرضوان پر اتنا بڑا الزام لگایا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تم جیسے فتنوں سے محفوظ رکھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ اور تمام اہل بیت سے بے انتہا محبت اور ان کے طریقہ کار پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.